الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزو، چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور ان چار چیزوں کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے. چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور ان چار چیزوں کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے، جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ایمان کی علامتیں ہیں بلکہ یہ ایمان کی شرائط میں سے ہیں. ایمان کی شرائط میں سے چار چیزیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ جس کو ایمان ہی کہتے ہیں اور جو ایمان کی شرائط میں سے ہیں، جس کے بغیر ایمان کوئی ایمان نہیں. ان چار چیزوں پر اگر امت غور کر لے جس کی امت کو سخت ترین ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز وہ اللہ تعالی کے احکام، اس کے اوامر پر استقامت ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، آیا سوال یہ ہے کہ ان کو اللہ کو رب کہنے پر ان کو اس بات پر استقامت ہے یا نہیں؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کیا ان کو اللہ کو رب ماننے پر استقامت ہے یا نہیں؟ پہلا سوال. خیال یہ ہے مومن کا کہ میں نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا ہے، اب میرے ذمہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے. حالانکہ سب سے پہلے اسی پر غور کر لیا جائے کہ اللہ کو رب ماننا کسے کہتے ہیں.
اس پر پہلے غور کر لیا جائے کہ اللہ کو رب ماننا کسے کہتے ہیں، کیا ہے اللہ کو رب ماننا؟ مسلمان ابھی یہاں تک پہنچا ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پالن ہار صرف اللہ ہے۔ مسلمان ابھی یہاں پہنچا ہے کہ پالن ہار صرف اللہ ہے، جبکہ اللہ کو اپنا رب بنانے کا قرآن میں حدیث میں جو مطلب اور ترجمہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پالنے والا ہے۔ آپ قرآن میں غور کریں، میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں ربنا اللہ کہنے والوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے۔ بیان کرنے والے اتنا کہ فارغ ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ پالنہار وہی ہے۔ سننے والے اسی بات سن کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ پالنہار اللہ کی ذات ہے، جبکہ آپ غور کریں سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشرکین سے اس کا سوال کیا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ مشرک نے کہا وہ اللہ دیتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ تم بیمار ہو جاؤ تمہیں صحت کون دیتا ہے؟ مشرکین نے کہا وہ اللہ صحت دیتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ مشرک صاحب نے پوچھا تمہارا کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں یہ جان مال میں، اس کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک نے کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے جو آسمانوں میں اکیلا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے بنائے؟ تو یہ سب کے سب تاکید کے ساتھ کہیں گے لَخَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ آسمان زمین سب کے سب اس خالق نے بنائے جو تنے تنائے آسمانوں میں۔ مسلمان یہاں آ کر بے فکر ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے کہ میرا پالنے والا وہ ہے بس۔ میں پہلی بات کر رہا ہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ایمان والے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ان کے اللہ کے رب ہونے کا تصور یہاں تک ہے کہ وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی گرانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ مجھے سوال کرنا ہے، آپ نے پوچھا ایک مشرک سے کہ یہ بتاؤ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو آپ کے راستے نے جہاں آسمانوں میں ہے۔ ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا ارادہ کیا، دماغ اس کا نام تھا، اس نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا اور میں آپ کے علاج کی پوری کوشش کروں گا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں علاج کی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دماغ مشرک نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں لیکن مسلمان اتنی بات کہی جائے کہ بھائی شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو رب تسلیم کرنے میں ایک مشرک کا یہ کہنا کہ رب شفا دینے والا ہے، ایک مومن کا یہ کہنا رب شفا دینے والا ہے، میرا سوال ہے یہ ہر مسلمان سے کہ اس کے رب تسلیم کرنے تمہارے رب تسلیم کرنے میں کیا فرق ہے؟ سوال اس لیے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس پر غور کرے۔ یہ قرآن رب کو رب ماننے والوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ رب قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف
ان کے غیر کی بات مانتے ہیں. عقیدے میں، عبادت میں، معاشرے میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں جتنے بھی احکام ہیں، اس میں اگر اللہ کے غیر کی بات مانتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. جی ہاں، سوچیے. عدی بن حاتم اسلام لائے. جب اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہودیت سے، نصرانیت سے نکل کر اسلام میں آ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کیا کہ رسول اللہ یہ بتائیے ہمیں، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، رب اللہ کو مانتے تھے، دین عیسوی کے تھے ہم، لیکن رب اللہ کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پوپ اور پادریوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو اللہ کے سوا کبھی کسی کو رب نہیں مانا، پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب مانا ہے؟ آپ نے سوال کیا، میں اے عدی بتلاؤ کہ تمہارے پوپ اور پادری، تمہارے احبار رہبان، تمہارے علماء اور مشائخ حرام چیز کو حلال کہتے تھے، حلال چیز کو حرام کہتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، مگر تم کہہ رہے ہیں ہمیں تو ان کی بات مان کر چلنا ہے، جیسے بھی کہیں. عرض کیا کہیں رسول اللہ یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. فرمایا تب تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اور تم نے اپنے پور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. رب کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ کی بات نہیں مانی جائے گی. جب آپ نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا تو آپ سے رب کی اطاعت کا اور رب کے خلاف، رب کے حکم کے خلاف جو آدمی جو بھی کچھ کہہ رہا ہو اس زمانے میں، اس کی بات کی مخالفت کر کے رب کے حکم کو پورا کرنا، یہ رب پر ایمان لانا ہے. بالکل اس قرآن کی اس آیت سے، اس واقعے سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رب صرف پالنہار کو نہیں کہتے، بے شک یہ اس کی صفت ہے اور وہ اپنی صفت میں قادر ہے، لیکن رب کو رب تسلیم کرنے کا جو تقاضا ہے وہ سب سے پہلا تقاضا دین پر استقامت کا ہے.